قوم شبا عرب کے جنوبی علاقوں سے یمن کے درمیان ایک خوبصورت شہر آباد تھا جسے شبا کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں پر اللہ کی بہت رحمت تھی۔ یہ لوگ نہایت ہی رحمتوں اور راحت سے لطف اندوز تھے، لیکن یہ لوگ شرک میں مبتلا اور سورج اور آگ کی پوجا کرتے تھے۔ اس شہر کی ملکہ بلقیس جو بلا کی خوبصورت تھی، انہوں نے کیوں اپنی شان و شوکت کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے فرما بردار ہو گئے۔ اس کی حکومت انسانوں سے لے کر جنوں، پرندوں اور جانوروں پر چلتی۔ یہ بادشاہ کون تھا جس کی حکومت جنوں پر چلتی تھی؟ اس نے ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے اپنے محل میں لے آیا تھا۔ کیا وہ آپ علیہ السلام تھے یا کوئی جن؟ ملکہ بلقیس جو سبا کی ملکہ تھی، وہ کس طرح اسلام قبول کیا اور اپنی ملکیت کو چھوڑ دی؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سلیمان۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی مختلف زبانیں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ پرندوں، جانوروں، جنوں کی زبان جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حکومت انسانوں سے لے کر چرند، پرند اور حیوانوں پر تھی۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم بادشاہ بھی تھے۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ فوراً میرے دربار میں آ کے حاضری دے۔ یہ حکم سنتے ہی سبھی چرند پرند آپ کے دربار میں حاضر ہو گئے، لیکن ایک پرندہ جس کا نام ہدہد تھا وہ نہ آیا۔ آپ نے دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اگر ہدہد کوئی قابل عمل اجر پیش نہ کرے تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر کی غیر حاضری کے بعد ہدہد نے اپنا ظہور کیا۔ پرندوں میں سے اس کے ساتھیوں نے اسے نبی سلیمان علیہ السلام کے غصے اور سخت سزا کی دھمکی سے آگاہ کیا، تو ہدہد پھر جلدی سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچا، سجدہ کیا اور فرما برداری میں اپنی چوٹ زمین پر ماری۔ اس کے ساتھ ہی اس نے آپ علیہ السلام کو وضاحت کی کہ اس کے پاس ایسی معتبر خبر آئی ہے جس سے آپ علیہ السلام بے خبر ہیں۔ ہدہد نے کہا کہ میں نے ایک ایسا شہر دریافت کیا جس کی حکومت ایک ملکہ کرتی ہے۔ اس ملکہ کے پاس سونے، چاندی، ہیرے سے جڑا ہوا ایک شاندار تخت ہے جو تقریباً 40 میٹر چوڑا اور 40 میٹر اونچا، لیکن وہ ملکہ سورج کی عبادت کرتی ہے۔ یہ خبر سن کر آپ علیہ السلام ہدہد کو حکم دیا کہ وہ پانی کی تلاش کرے اور اس ملکہ پر نظر رکھے۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد کو ایک خط دیا جو انہوں نے ملکہ بلقیس کے لیے لکھا تھا۔ ہدہد خط لے کر اڑ گیا اور دوپہر کے وقت شہر سبا پہنچا۔ اس شاندار محل کے تمام دروازے بند تھے جبکہ بلقیس سو رہی تھی۔ محفوظ طریقے سے بند محل میں کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ محل کے چاروں طرف پہرے دار تعینات تھے۔ اس کی بڑی فوج میں 1200 افسر تھے۔ اس ملکہ کا معمول تھا کہ وہ ہر جمعہ کو اپنے لوگوں کے معاملات میں شرکت کے لیے محل کے سب سے اندرونی کوٹھے سے نکلتی۔ اس کا بڑا اور شاندار تخت وہ سونے کے 4 بڑے ستونوں پر ٹکا ہوا تھا۔ جس کے پاس بھی کوئی درخواست یا مسئلہ ہوتی اسے آگے بڑھنے کی اجازت دی جاتی۔ لوگ اس کے تخت کے آگے آتے اور سجدہ کرتے اور اس وقت تک سجدہ میں رہتے جب تک ملکہ اعلان نہ کر دے۔ دن کے اختتام پر ریاست کے امور پر حاضری دینے کے بعد وہ اپنے محل کے اندر واپس آ جاتی اور اگلے جمعہ تک کوئی بھی اسے دوبارہ نہیں دیکھتا۔ لہٰذا ہدہد کو داخلے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ محل کے ارد گرد طویل تلاش کے بعد آخر میں ایک راستہ ملا جس سے وہ داخل ہوا۔ 7 بڑے حجرے سے گزر کر ہدہد نے بلقیس تک پہنچ گیا۔ بلقیس اس وقت گہرے نیند میں تھی۔ پرندے ہدہد نے اس خط کو اس کے قریب گرا دیا۔ بلقیس جب اپنی نیند سے اٹھی تو اس نے اس خط کو دیکھا جو ہدہد نے گرایا تھا۔ خط کھولنے کے بعد اس نے پڑھا۔ اس خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان، سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ یہ خط اللہ کے نبی سلیمان کا ہے۔ میرے خلاف بغاوت نہ کرے اور میرے پاس فرما بردار ہو کر آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس باہر نکلی اور محافظوں سے پوچھی کہ کون محل میں داخل ہوا جب میں سو رہی تھی۔ اس کے محافظوں نے یقین دلایا کہ کوئی بھی اندر نہیں آیا اور تمام دروازے ابھی تک محفوظ طریقے سے بند ہیں۔ اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور انہیں خط پڑھ کر سنایا اور ان سے مشورہ طلب کی۔ انہوں نے اسے اپنی وفاداری اور اپنی طاقت کا یقین دلایا۔ وہ بولے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ملکہ بلقیس جنگ کے حق میں نہیں تھی۔ اس نے وضاحت کی، جب بادشاہ کسی ملک پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اسے بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ اس لیے ملکہ بلقیس نے فیصلہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے رد عمل کو دیکھنے کے لیے انہیں مہنگے تحفے دے۔ جب بلقیس کا تحفہ پہنچا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی قیمتی تحائف کی کوئی توجہ نہ دی اور اس کے وہ تحفے واپس کر دیے۔ یہ دیکھ کر بلقیس نے فیصلہ کیا کہ آپ سے ملنے جائے۔ اس نے اپنے تخت کی حفاظت کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے تھے۔ اس کے غیر موجودگی میں اس کے حجرے میں کوئی داخل نہیں ہو سکے۔
उस दौरान हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम को मलिका बिल्किस के सफर की इत्तला दी। आप अलैहिस्सलाम ने जिनों के सरदार से दरियाफ्त किया कि बिल्किस के आने से पहले मलिका बिल्किस का तख्त ला सकता है। उस महफिल में मौजूद एक देव हैकलनुमा जिन और तमाम जिनों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। उसने कहा, मैं उसका तख्त आपके पास ले आऊंगा। उस जिन ने फौरन उस तख्त को मलिका के आने से पहले आपके दरबार में ले आए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने तख्त में कुछ तब्दीलियां करने का हुक्म दिया ताकि बिल्किस की जहानत का अंदाजा लगा सके। आप अलैहिस्सलाम समझ गए कि उनकी जहानत में कोई कमी नहीं है, जैसा कि जिन्होंने दावा किया है। जब मलिका सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी मादी शान व शौकत और ताकत का मुशाहिदा किया तो उसे अपनी सल्तनत की कमतरी का अंदाजा हो गया। उससे उसे यकीन हो गया कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाकई अल्लाह के नबी हैं। इसलिए उसने ये तख्त आसानी के साथ और इतना जल्द अपने महल ले आया। इन करामत को देखकर मलिका बिल्किस ने इस्लाम कबूल कर ली और अपनी सल्तनत उनके हवाले कर दी।